السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینا پاشا. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. بڑی اہم خبر تھی، اس لیے مجھے اسپیشل ویلاگ یہ کرنا پڑ رہا ہے آپ کو حالات حاضرہ سے باخبر رکھنے کے لیے. اور ایک اہم فیصلہ جو ابھی کچھ دیر پہلے ہوا ہے اس سے کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں، کیا اصل میں اس فیصلے سے حاصل کیا گیا، اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ تو آج کوئی خاص خبر ہو ہی نہیں سکتی. سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو فائنلی گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کو سزا سنا دی گئی ہے 3 سال قید کی، 1 لاکھ روپے جرمانے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 سال کی نااہلی کی، یعنی وہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکیں گے. اور اس کے بعد آپ مزید پھرتیاں دیکھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ادھر یہ سزا سنائی گئی اور پلک جھپکتے میں زبان پاک میں موجود ہوئی لاہور پولیس، اور یہاں سے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. ایسے کہ جیسے ایک واٹس ایپ کے ذریعے 1 سیکنڈ میں فیصلہ ان تک پہنچا اور وہ فوراً وہاں پر پہنچ گئے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے. اتنا ہی نہیں، ادھر پھرتیاں آپ چیک کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی، جنہوں نے فوری طور پر عمران خان صاحب کو پارٹی کے سربراہ کے طور پر عہدے سے ہٹانے کے لیے بھی کارروائی کا آغاز کر دیا، کیونکہ سزا یافتہ شخص پارٹی کا سربراہ نہیں ہو سکتا. لہذا بغیر ہی کسی انتظار کے یا کسی کمپلین کے الیکشن کمیشن آف پاکستان تیار ہو گیا ہے کہ اس سلسلے میں بھی کارروائی شروع کرے. اور کچھ دن پہلے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لینے کے لیے بھی تیاری شروع کر دی ہے، اور اس سلسلے میں جو بہانہ بنایا جائے گا وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کا ہوگا. ویسے تو ہمارے ہاں کوئی بھی نہیں یہ کام کرتا کہ انٹرا پارٹی الیکشن بڑے فری اینڈ فیئر کرائے جائیں، لیکن چونکہ اس وقت مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طرح پی ٹی آئی کو بالکل ایلیمینیٹ کرنا ہے اگلے الیکشن سے پہلے، تو اس لیے کوئی بھی بہانہ بنا کر کسی بھی طرح ان تمام جو وعدے وعید کیے گئے ہیں، ڈیلز کی گئی ہیں لندن میں، ان کو بہرحال ہر صورت پورا کیا جا رہا ہے. اور مریم نواز صاحبہ اور روٹھے میاں نواز شریف صاحب کی جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کو کسی بھی طور کسی بھی قیمت پر اسی طرح ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جلدی سے اس پلان کے اوپر کس طرح تیزی سے عمل درآمد کر بھی دیا گیا ہے اور مزید بھی کیا جائے گا. تو اب ذرا آ جاتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا اور کیا اس کے آگے کیا ہونے جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج یوم استحصال منایا جا رہا ہے. ویسے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی تھی بھارت کی جانب سے، تو اس وقت یہ طے کیا گیا تھا کہ پاکستان 5 اگست کو یوم استحصال منایا جائے گا کہ یہ نقصان کیا گیا ہے. استحصال کا مطلب نقصان ہوتا ہے، اور یہ آج ہی کے دن بڑا زبردست دن چنا ہے کہ آج کے دن یہ انہوں نے جو فیصلہ کیا، جو کارروائی کی، یہ واقعتاً بڑا ہی سوٹیبل دن تھا اس کام کے لیے، کیونکہ آج واقعی یوم استحصال ہے. آج استحصال کیا گیا ہے کس کا؟ آئین اور قانون کا. آج استحصال کیا گیا ہے کس کا؟ جمہوریت کا. آج استحصال کیا گیا ہے، واقعی کیا گیا ہے، اور کیا گیا ہے کس کا؟ عوام کی امیدوں کا. آج استحصال کیا گیا ہے کس کا؟ اداروں کی ساکھ کا. یہ سب کچھ کوئی اتنا اچانک نہیں ہے، اور نہ کوئی اس پہ حیران ہے نہ پریشان ہے. یہ بہت آبویس تھا، اور سب یہ فیصلہ زبان زد عام تھا، سب کی زبان پر تھا. دن رات، صبح سے لے کر رات تک، اور شام 7 بجے سے لے کے 1 بجے تک تمام جو بڑے بڑے تجزیہ کار اور خبر نگار ہیں وہ آ کے آپ کو ببانگ دوہل بتا رہے تھے کہ یہ ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے. بس یہ ہونا کب ہے، یہ اس سلسلے میں کچھ ٹائمنگ آگے پیچھے کسی کی ہو سکتی ہے، لیکن یہ دیوار پر لکھا تھا کہ یہ انہوں نے کرنا ہی ہے ان اینی کیس. لیکن مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے وہ کہاوت سنی ہوگی کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو انصاف ملے تو وہ مطمئن بھی ہو. 2 فریق اگر انصاف لینے عدالت پہنچے ہیں تو فیصلہ جب آئے تو دونوں فریق مطمئن ہو کہ انصاف ہوا ہے، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اس انصاف کے فیصلے پر. تو آج سے پاکستان میں یہ کہاوت بدلی گئی ہے. اس کو آپ یوں اب بدل لیجئے کہ نا انصافی نہ صرف ہونی چاہیے بلکہ ہوتی ہوئی نظر بھی آنی چاہیے. یعنی آپ بدماشی بھی کریں اور پورے دھڑلے سے کریں، یعنی آپ کے اوپر سب انگلیاں اٹھا رہے ہوں، آپ کے اپنے حامی ہم نوا انگلیاں اٹھا رہے ہوں، لیکن آپ پیچھے نہ ہٹیں. کبھی پلان میں تھوڑی سی اتنی سی بھی امینڈمنٹ نہ کریں کہ جس سے یہ لگے کہ جناب آپ کوئی پیچھے ہٹ گئے ہیں، یا کوئی اپنی ساکھ کا آپ کو خیال آ گیا ہے، یا کوئی اس قسم کی آپ چیز کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہاں جناب یہ جو کچھ بھی ہوا تھا شاید ٹھیک ہی ہوا تھا. تو اس کا کوئی شائبہ بھی نہ رہے. سب کو پر یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، نا انصافی ہوئی، انصاف کا قتل ہوا. کسی کے ذہن میں کہیں یہ شائبہ نہ رہ جائے کہ نہیں بھئی ہو سکتا ہے عمران خان کو صحیح سزا ہی سنائی گئی ہو.
میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ جب نواز شریف صاحب کی نااہلی ہوئی تھی تو اس وقت بھی سب کو معلوم تھا اور میری طرح بہت سارے لوگ اس بات پہ کنوینس تھے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی، ان کے پیچھے سارا کیس، اس میں ظاہری سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا حصہ تھا، ایک بہت بڑا ہاتھ تھا، اور اس میں اگرچہ یہ پوری پلان تھا کہ نواز شریف صاحب کو ایک آؤٹ کرنا تھا، اس وقت اقتدار سے سب کچھ تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب نے بھی کچھ کیا نہیں تھا، یا انہوں نے مقدمہ بہت اچھے سے لڑا اور مقدمے میں ان کو انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا موقع نہیں ملا، یا انہیں اپنی گواہی دینے کا موقع نہیں ملا، یا اپنا دفاع کرنے کا موقع نہ ملا ہو، ایسا بہرحال نہیں تھا۔ جہاں جب یہ سب لوگ اس بات پہ کنوینس تھے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق ہوئی ہے، تو وہیں سب اس بات پہ بھی کنوینس نظر آتے تھے، بہت سارے لوگ، چلے سب نہیں، کہ جناب نواز شریف صاحب بھی اپنی منی ٹریل بہرحال نہیں دے سکے تھے، ان کے پاس بھی اپنے اوپر لگے الزامات کا کوئی جواب بہرحال نہیں تھا۔ تو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ان کے کب کیسے بنے، کس طرح انہوں نے خریدے، کچھ ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو کم از کم آپ کے ذہن میں ایک شک رہ جاتا ہے کہ جناب یہ بھی ٹھیک تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے تھی، لیکن یہ بھی بات تھی کہ وہ بھی، لیکن یہاں تو ماشاءاللہ اس طریقے سے پورا کیس پریزنٹ کیا گیا ہے کہ جس میں کوئی شک ہی نہ رہے کسی کو کہ عمران خان کو صرف انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے اور صرف کسی کی خواہش پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں بے شک آپ یہی سزا دے بھی دیتے، لیکن اگر انہیں فیئر ٹرائل کا پورا موقع ملتا تو کم از کم پھر کوئی یہ تو کہہ سکتا کہ ہاں بھائی ایک پورا موقع ملا تھا، ہو سکتا ہے وہ اپنا مقدمہ صحیح سے نہیں لڑ سکے اور واقعی وہ گلٹی ہوں، اس لیے انہیں سزا سنائی گئی، لیکن جس انداز سے یہ سب بھونڈے طریقے سے کیا گیا ہے اس میں تو کسی کو کوئی شک اور شبے کی گنجائش ہی نہیں آپ نے چھوڑی کہ کم از کم ہم کچھ تو کسی طرف کی بات کر لیں کہ نہیں بھائی جج صاحب بہت زبردست آدمی تھے اور انہوں نے بڑا دبنگ انصاف کے اوپر فیصلہ کیا ہے، تو کوئی تو مارجن بھی دے دینا چاہیے تھا کم از کم کسی انڈیپینڈنٹ صحافی کو بات کرنے کا، لیکن اس کی بھی کوئی تردد کرنے کی زحمت نہیں کی گئی۔ بہرحال جی ایک چیز تھی، ایک کام تھا جو بہرحال ہونا تھا اور اس سے آگے ملک چلنا تھا، اور ان کا خیال ہے کہ اس سے آگے ملک چل جائے گا، تو کم از کم یہاں تک تو یہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ ایک کام جو کرنا تھا اور جس کو پہلے سے ہی مزے کی بات یہ کہ اگر یہ خود سے یہ ہوتا کہ جی وہ نااہلی ہونی ہے اور اس طرح اچانک یہ فیصلہ آتا تو ایک الگ بات تھی، پہلے سے مطلب 2-3 مہینے پہلے سے مریم صاحبہ جلسوں میں آ کے ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ دو، ترازو کے پلڑے برابر کرو، اس کو بھی نہ اہل کرو، اس کو بھی جیل میں ڈالو، تو اس کے بعد تو کسی کو شک ہی نہ رہ جائے کہ پلان ہی ہے، پلان تو وہ پہلے ہی بتا چکی تھی، تو اب تو جو صرف ایگزیکیوٹ کرنا رہ گیا تھا، اور ایگزیکیوٹ کرنے والوں کو شرمسار کیا انہوں نے پہلے پلان لیک کر کے، اس سے بہتر ہوتا منہ بند رکھتی تاکہ کم از کم جس طریقے سے پلان ایگزیکیوٹ ہوا ہے تھوڑی سی کوئی ساکھ کچھ کسی ادارے کی شاید باقی رہ جاتی، لیکن اس کا بھی جو ہے تردد کرنے کی زحمت کی کوشش نہیں کی گئی۔ ادھر فیصلہ ہوا، ادھر ہم نے دیکھا گرفتاری ہوئی، اور اب کی بار ایک اور جو ایک ڈفرنس نظر آتا ہے کہ اب عمران خان صاحب کی جب گرفتاری ہوئی ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی آپ کو دھکم پیل، مار کٹائی، کمانڈو ایکشن، کوئی خون خرابہ، کوئی شیشہ توڑنے، یہ کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کی 2 بنیادی وجوہات تھی، ایک تو یہ کہ جو لاہور پولیس انٹر ہوئی زمان پارک میں جو کہ پہلے سے ہی محاصرہ کر کے کھڑی ہوئی تھی اور راستے بھی سارے بند تھے، تو جب وہ انٹر ہوئی ہے انہوں نے جو کارروائی کی ہے لے کے جس طریقے سے بھی گئے ہیں خان صاحب کو، تو اس کی جو بھی CCTV فوٹیج اور ڈیوائسز تھی وہ اپنے ساتھ ہی لے گئے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات میرا اندازہ یہ ہے کہ اس دفعہ انہوں نے یہ کیا بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے کوئی زور زبردستی کی ہو یا کوئی بدتمیزی سے ہینڈل کیا ہو، کیونکہ آپ اس بات کو سمجھیے کہ 9 مئی کو یہ سب ہونے سے ایک اشتعال آنا تھا، اور جب 9 مئی کو جان بوجھ کے جس طریقے سے توڑ پھوڑ کر کے گرفتار کیا گیا اننیسیسریلی اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جو کہ غیر قانونی تھا، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس کے اوپر ورڈکٹ ہے کہ وہ غیر قانونی تھا، تو اس وقت اس کا ایک اشتعال آنا تھا، لوگوں نے باہر آنا تھا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے واقعے کو جس طریقے سے پھر ایک یوز کیا گیا اور جس طرح سے پورا ایک کریک ڈاؤن کیا گیا پی ٹی آئی کے اوپر، تو وہ ایک جو سارا معاملہ تھا اس کے آپس میں کچھ ڈاٹس ہیں جو آپ کنیکٹ کر لیں آپ کو ساری کاروائی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن آج یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب لوگ ڈرے ہوئے ہیں، خوفزدہ ہیں، اب سب کو معلوم ہے کہ 9 مئی کی طرز پر کوئی واقعہ رونما نہیں ہوگا، لوگ باہر نہیں نکلیں گے، اس طریقے سے پرتشدد احتجاج بھی نہیں ہوگا، بلکہ شاید پرامن احتجاج بھی بہت ہی ایک لمیٹڈ سا آپ کو نظر آئے، کیونکہ اب لوگ ڈرے ہوئے ہیں، وہ پرامن کے لیے بھی باہر نکلیں گے تو انہیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو بھلے لوگ اس چیز کو کتنا ہی ناپسند کریں، اس پہ کتنا ہی غم و غصہ ہو کسی کے اندر، لیکن
وہ اس کو اب اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرے گا، کیونکہ 9 مئی کے واقعے کے بعد اب کوئی اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرے گا، تو لہٰذا اس کی اب نہ تو کوئی ضرورت تھی کہ اس طرح کے ویژول سامنے آتے اور کوئی خوف پیدا کر کے کچھ اشتہار لایا جاتا ہے یا کچھ بھی. تو اب نہ انٹرنیٹ سروس بند ہوگی، نہ کسی قسم کی آپ دیکھیں گے کہ کوئی اس قسم کی پرامن یا پرتشدد احتجاج ہوں گے. تو فی الحال یہ ایک چیز ہے. دوسری اس کی ایک جو چیز ہے وہ میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ دس از دا اینڈ آف دا عمران خان، تو یہ پھر اس کی بھول ہی ہو سکتی ہے. میرے نزدیک تو ایسا بالکل مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. پہلی بات تو اس کا قانونی جائزہ لے لیتے ہیں. قانونی طور پر ابھی کافی آپشنز ہیں عمران خان کی وکلا کے پاس. ظاہر ہے اب یہ والا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا کہ جناب یہ ابھی تو زیر سماعت ہونے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے ہی کل ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، تو جج صاحب کو تو چاہیے تھا پہلے وہ مسئلہ حل کرتے، انہوں نے ڈائریکٹ فیصلہ سنانے کی. تو ایک تو یہ اس کی ٹائمنگ ہی غلط ہو جائے گی، اس کا آرڈر غلط ہو جائے گا سارا، اور پھر اس کے بعد اس کو چیلنج کیا جائے گا کہ جج صاحب یہ بھی اعتبار نہیں تھا اور ویسے بھی میرٹ کے اوپر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی. اب اس کے بعد ہائی کورٹ کے بعد پھر اگر جاتا ہے معاملہ تو ان کی ضمانت بھی ہو سکتی ہے اگر ان کی سزا معطل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کا آپشن بھی برقرار ہے. لیکن اگین اسلام آباد ہائی کورٹ میں مجھے یہ ذاتی طور پر فیلنگ آ رہی ہے کہ اتنا ٹائم لگے گا اس کیس کی سماعت میں، اپیل کی سماعت میں، کہ فوراً بات سپریم کورٹ تک نہ جائے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ سپریم کورٹ میں اس وقت سچویشن یہ بن سکتی ہے کہ عمران خان کو سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف مل جائے. تو کوشش یہ ہوگی کہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لٹکا کے رکھا جائے تا وقت کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب اپنی ریٹائرمنٹ تک جو ہے جب تک وہ موجود ہے. تو ان کی جب 15-16 تاریخ کو سپٹمبر میں ریٹائرمنٹ ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد اگر بعد میں کہیں سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا تو تب کی تب دیکھی جائے گی. لیکن ابھی کوشش یہ ہوگی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی معاملہ زیر التوا رکھا جائے. لیکن بہرحال ابھی کورٹس میں یہ قانونی لڑائی جاری رہے گی. لیکن دوسری طرف اب ذرا اس کا سیاسی پہلو جو ہے اس کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. کیا عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں وہ اب عمران صاحب سے نفرت کریں گے کہ جناب یہ تو چور نکلا، ہم اس کو بڑا صادق اور امین مانتے تھے؟ بالکل اس میں آپ ہار گئے، کیونکہ اب لوگ زیادہ عمران خان کو ایک ہیرو کا درجہ دیں گے. آپ نے اس کو مزید ایک بڑا دیوتا بنا دیا ہے. گرفتاری ہوئی ہے اور گرفتاری کے بعد عمران خان کا بھی یہ امتحان ہے، کیونکہ گرفتاری اس سے پہلے بھی بہت سارے وزراء اعظم کی بھی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب بہت نیلسن منڈیلا کو اکثر ہی کوٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے سالوں سال 25-30 سال جیل کاٹی ہے. تو عمران خان صاحب کے لیے اب یہ نروز کا ان کی امتحان ہے کہ وہ جیل میں اگر گئے ہیں تو اس کے بعد وہ کتنا برداشت کر سکتے ہیں. کیا وہ بھی نواز شریف کی طرح جیل میں جانے کے بعد پھر کوئی ڈیل کر کے باہر چلے جائیں گے، جیل کی سختیاں برداشت نہیں کر سکیں گے، یا پھر جیل میں ہی رہتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے؟ کیونکہ بنیادی طور پر عمران خان ایک فینومینا بن چکا ہے. اب وہ ایک سیاستدان نہیں ہے. آپ اس کو نااہل کر دیا آپ نے کر سکتے تھے، آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا ڈال سکتے تھے، لیکن کیا آپ اس کا ایک پورا امپیکٹ لوگوں کے دلوں سے نکال سکتے ہیں؟ کیا جو اس نے شعور دے دیا، جس نے سارا ایکسپوز کر دیا ہے کہ پاکستان میں کیا کھیل کھیلا جاتا رہا ہے 75 سالوں میں، وہ جو اس نے لوگوں کو ایک پوری پکچر دکھا دی ہے، کتاب پڑھا دی ہے، کیا وہ آپ لوگوں کو بھلا سکتے ہیں؟ وہ لوگوں کو اب آپ نہیں بھلا سکتے. اور یہ اس نے ان لوگوں کو پڑھا دی ہے جو کہ جوان ہو رہے ہیں، جوان ہیں یا ہو رہے ہیں، اور اگلے 40-50 سال کو اس ملک میں موجود رہیں گے. اس ملک کے فیصلے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، ووٹ انہوں نے ڈالنے ہوں گے. تو آپ کو اب ان لوگوں سے آگے کتنے سال لڑنا پڑے گا، کیونکہ جو اس نے بتا دیا ہے، لوگوں کو سمجھا دیا ہے، اب آپ اس کو نااہل کر دیں، دوبارہ وزیر اعظم نہ بننے دیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن وہ پکچر جو آپ کی اصل شکلیں ہیں وہ دکھا چکا ہے، وہ اپنا کام کر چکا ہے. تو وہ ایک ایسا فینومینا بن چکا ہے کہ جس کو آپ اب نہیں ہرا سکتے، سوائے اس کے کہ اگر وہ خود کوئی ڈیل کر کے باہر چلا جائے اپنے کہے ہوئی باتوں سے، اگر اس موقع پہ وہ پیچھے ہٹ جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر وہ، اور جو میرا اندازہ ہے کہ وہ ڈٹے رہیں گے اور وہ جس طرح بھی آپ انہیں جیل میں بھی ڈالے رکھیں گے لیکن وہ وہاں پر موجود رہتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، تو اگر وہ واقعی ہی ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو اب ہرا نہیں سکتے. وہ ایک ایسا فینومینا بن چکا ہے کہ جو اپنی موت کے بعد بھی آپ کو آ کر ڈراتا رہے گا اور لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا. تو یہ ایک آپ کے لیے بھیانک خواب کی طرح اب آپ کے لیے وہ ایک آسیب کی طرح آپ کا پیچھا کرے گا. باقی
جو یہ اگر آپ کہیں کہ جناب آپ نے بہت کوئی نئی کارنامے کر کے کوئی نیا وزیر اعظم بنا لیں گے یا جو آپ کی پسند کا وزیر اعظم اس کو بنا لیں گے تو یہ وقتی کامیابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں ملک اور قوم کا جتنا نقصان ہو چکا ہے اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا تھا. اور میرا اندازہ اب یہی ہے کہ یہ آگے چیزیں مزید بے یقینی کی طرف جا رہی ہیں. آج جو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا ہے اس میں نئی مردم شماری کی منظوری بھی دے دی گئی ہے، اور اس کی تناظر میں آپ یہ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ اب الیکشن بھی 90 دن کے اندر نہیں ہوں گے، کیونکہ نئی مردم شماری ہو گئی ہے. تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہے گا کہ جی مجھے نئی حلقہ بندیاں چاہیے، اور نئی حلقہ بندیاں کرنے کی پابند ہے الیکشن کمیشن. تو اس صورت میں پھر مزید اس کو 8-10 مہینے چاہیے ہوں گے، اور الٹیمیٹلی یہ معاملہ اب سال سے پہلے پھر حل نہیں ہو سکے گا. اور اس کا ایگزیکٹ ٹائم کیا ہوگا؟ اس کا ایگزیکٹ ٹائم وہ کیلکولیشن ہوگی کہ جب ان لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ بالکل اب پی ٹی آئی کو کسی بھی طرح کوئی امید نہیں ہے کہ وہ واپس آ سکے اقتدار میں، تو تب ہی وہ آئیڈیل ٹائم ہوگا الیکشن کرانے کا. اس کا فیصلہ بھی ابھی چند مہینوں میں ہو جائے گا کہ آپ کس طریقے سے جب نااہل بھی کر دیں، اگر بیٹ کا نشان بھی لے لیں تو پھر لوگ کیسے پی ٹی آئی کو واپس لے کے آئیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک ریزن ہوگا جہاں پر آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں جی اب پی ٹی آئی نہیں آ سکتی. تو ہو سکتا ہے پھر اس کہیں ٹائم کے آس پاس یہ اقتدار میں جانے کے لیے الیکشنز کروانے کا سوچے، لیکن کم از کم جو 3 مہینے کا ٹائم تھا وہ اب ہمیں پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا، کم از کم اس فیصلے کے بعد. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.